میرے بھائیو دوستوں، ماہ رمضان کا مبارک مہینہ، یقیناً آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں گے. آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے مختلف صورتوں سے گزریں گے. آئیے میں آپ کو قرآن مجید کی کچھ صورتوں کی اداس کن حقیقت بتاتا ہوں. سورہ یوسف کا اداس کن سبق یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کا اپنا خاندان آپ کی بہت بڑی مایوسی کا سبب بن سکتا ہے. سورۃ ہود کا اداس کن سبق یہ ہے کہ بعض اوقات آپ جنت میں اس کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہ سکتے جس سے آپ تم پیار کرتے ہوں گے. سورۃ الانبیاء کا اداس کن سبق یہ ہے کہ کبھی کبھی انبیاء کرام بھی تنہا ہو جایا کرتے تھے اور وہ اپنی تنہائی اللہ رب العزت سے رجوع کرتے دور کیا کرتے تھے. اس سے ہمیں یہ سبب ملتا ہے کہ اگر تم تنہا ہو جاؤ تو اللہ رب العزت کی طرف دورہ کرو. سورۃ عنکبوت کا سبق یہ ہے کہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزمائے نہیں جائیں گے. آزمائش تو ایمان کی شرط ہے. جب تک آزمائش نہیں آئے گی تمہارا ایمان قیمتی نہیں بنے گا. اور جب ابلیس کا قصہ بیان ہوا تو ہمیں پتہ چلا کہ لاتوں سال کی عبادت اور علم تکبر کی وجہ سے نہیں بچایا جا سکتا. تکبر وہ گناہ ہے جو عبادت گزار ابلیس کو بھی شیطان بنا سکتا ہے. سورۃ حدید کا حقیقت پسندیدہ سبق یہ ہے کہ اگر تمہیں بہت کچھ مل جائے تو اس پر بہت زیادہ خوش نہ ہوا کرو کہ تم اللہ رب العزت کے احکامات کو بھی بھول جاؤ اور جو تجھ کھو چکے ہو اس پر رحم نہ کیا کرو کیونکہ وہ سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ تم اس شخص کو نہیں بچا سکتے جو تجھ کو نہیں بچانا چاہتا. حضرت نوح علیہ السلام کوشش کرتے رہے لیکن ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. سورہ مریم کے اندر سب سے رحم زدہ بات یہ ہے کہ بعض اوقات آپ تو ایسی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مزید وجود بھی نہ ہو. حضرت مریم کہنے لگی نسیہ منسیہ کاش میں بھولی بشری ہو چکی ہوتی لیکن یہی آزمائشیں آپ کو مٹی سے ہیرا بناتی ہیں. سورۃ اعراف کا اداس کن سبق یہ ہے کہ معاشرے بھی ان دلوں کو نہیں چھوتے اور نہ تبدیل کرتے ہیں جو ضرورت سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں. سورۃ قاف کا گہرا سبق یہ ہے کہ کبھی کبھی جسے آپ زندگی کا سب سے بڑا نقصان سمجھتے ہیں جیسے اس صورت میں کشتی کا ٹوٹنا وہ آپ کو بہت بڑی تباہی سے بچا سکتا ہے. اللہ رب العزت کی منصوبہ بندی ہمیشہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتی ہے تو اللہ پاک کے منصوبوں میں راضی رہا کرو. سورۃ تحریم کا سبق یہ ہے کہ کسی نیک انسان کے گھر میں رہتا بھی ان کی تربت پاتا بھی کبھی کبھی انسان ہدایات سے محروم رہ سکتا ہے. جیسے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں ہدایات صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اس سے ہدایات مانتے رہا کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں اداس کن سبق یہ ہے کہ کبھی کبھی باپ اور بیٹے کو بھی الگ ہونا پڑ سکتا ہے. اللہ رب العزت کے دیے ہوئے امتحانوں کو پاس کرنے کے لیے کبھی کبھی اپنی اولادوں کو جنگلوں میں چھوڑنا پڑتا ہے. یہ قرآن مجید کے کچھ مختصر ترین سبق تھے. قرآن مجید پڑھتے رہا کرو یہ تمہیں جینے سے روز سکھاتا ہے. اگر تم نہیں پڑھو گے تو ہدایات سے محروم رہ جاؤ گے.